بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بخاری وائس میں خوش آمدید۔ جب بنی اسرائیل نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا تو اس کے بعد بخت نصر نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا اور اسے فتح کیا۔ وہب بن عنبہ سے روایت ہے کہ جب بخت نصر بنی اسرائیل کو قید کر کے اپنے ساتھ لے گیا، انہی میں حضرت دانیال اور حضرت عزیر بھی تھے۔ غرض وہ شہر بابل میں پہنچا اور ان کو اپنا غلام بنایا۔ پھر 7 برس کے بعد ایک خواب دیکھا اور بہت ڈرا۔ جب بیدار ہوا تو خواب بھول گیا۔ اپنی قوم کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ بتاؤ میں نے کیا خواب دیکھا؟ 3 روز کے اندر میرا خواب مجھے بتاؤ ورنہ سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ حضرت دانیال اس وقت زندان میں تھے۔ انہوں نے جب بخت نصر کے خواب دیکھنے کا حال سنا تو زندان باز سے کہا کہ تو نے میرے ساتھ بہت نیکی کی ہے، کیا اتنا ہو سکتا ہے کہ میرے بارے میں بادشاہ کو اطلاع دے دے کہ میں اس کا خواب اور اس کی تعبیر سب کچھ جانتا ہوں۔ داروغہ زندان بخت نصر کے پاس آیا اور حضرت دانیال کا پیغام عرض کیا۔ بخت نصر نے حضرت دانیال کو طلب کیا۔ اس کے دربار میں جو شخص پہلے آتا اسے سجدہ کرتا، لیکن حضرت دانیال جب آئے تو آپ نے اس کو سجدہ نہ کیا۔ حضرت بہت دیر تک کھڑے رہے اور اس نے آپ سے کوئی بات نہ کی۔ پھر بخت نصر نے نگہبانوں کو باہر جانے کا حکم دیا اور حضرت دانیال سے پوچھا کہ آپ نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ میرا پروردگار جس نے مجھے علم تعبیر خواب عطا فرمایا ہے، کسی غیر کے سجدہ کرنے کو منع کرتا ہے، اور اگر اس کے سوا کسی کو سجدہ کروں تو یہ علم مجھ سے دفع ہو جائے گا، پھر تجھ کو فائدہ نہ پہنچے گا، اسی سبب میں نے تجھ کو سجدہ نہ کیا۔ بخت نصر نے کہا کہ چونکہ آپ نے خدا کی شرط پوری کی اسی لیے میرے شر سے محفوظ ہو گئے، اب بیان کیجئے کہ میں نے کیا خواب دیکھا تھا؟ حضرت دانیال نے فرمایا کہ تو نے خواب میں ایک عظیم بت کو دیکھا جس کا پیر زمین پر اور سر آسمان سے لگا ہوا تھا۔ اس کا اوپری حصہ سونے کا تھا اور درمیانی حصہ چاندی کا اور نیچے کا حصہ تانبے کا، اور اس کی پنڈلیاں لوہے کی اور پیر ٹھیکرے کے تھے، اور تو اس کی اچھائی، بزرگی اور مضبوطی اور اجزاء کے مختلف ہونے کو دیکھتا رہا۔ ناگاہ آسمان سے ایک فرشتے نے ایک پتھر اس بت پر پھینکا جو اس کے سر پر لگا اور اسے چھوٹا کر دیا، اسی طرح کہ اس کے بدن کے سونے، چاندی، تانبے، لوہے اور ٹھیکرے کے تمام اجزاء ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے، اور تجھے ایسا خیال ہوا کہ اگر تمام جن و انس جمع ہو کر چاہیں کہ اس اجزاء کو ایک دوسرے سے جدا کریں تو نہیں کر سکتے۔ پھر تو ایسا سمجھنے لگا کہ ذرا بھی ہوا چلے تو اس سب کو بکھیر دے گی۔ پھر تو نے دیکھا کہ وہ پتھر جو اس فرشتے نے پھینکا تھا بڑا ہونے لگا، یہاں تک کہ تمام زمین پر چھا گیا۔ تو جس قدر دیکھتا تھا سوائے آسمان اور اس پتھر کے تجھ کو کچھ نظر نہ آتا تھا۔ بخت نصر نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا، میں نے یہی خواب دیکھا تھا، اب اس کی تعبیر بیان کیجیے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بت کو تو نے دیکھا اس کی مثال امتوں کی ہے جو اول اور درمیان اور آخر زمانہ میں ہوں گی۔ جو حصہ سونے کا تھا اس کی مثال اس زمانہ کی امت اور تیری بادشاہی ہے، اور چاندی سے تیرے بیٹے کی بادشاہی مراد ہے جو تیرے بعد ہوگا، اور تانبے کی مثال امت روم ہے، اور لوہے کی مثال فارس والے اور عجب کے بادشاہ ہیں۔ ٹھیکرے کی مثال 2 امت کی بادشاہی ہے کہ ان کی بادشاہ کی 2 بیویاں ہوں گی، ایک یمن کی شرقی جانب اور دوسری شام کی مغربی سمت۔ اور وہ پتھر جس نے آسمان سے اتر کر بت کو چھوٹا کر دیا وہ اس دین کی جانب اشارہ ہے جو آخر زمانہ میں اس وقت کی امت پر نازل ہوگا اور دوسرے دینوں کو شکست دے گا۔ خداوند عالم ایک پیغمبر کو عرب کی سرزمین سے مبعوث کرے گا جس کے سبب تمام امتوں اور دینوں کو پست کر دے گا، جیسا کہ تو نے خواب میں دیکھا کہ وہ پتھر بڑا ہوا اور اس نے تمام زمین کو گھیر لیا۔ یہ سن کر بخت نصر بولا کہ آپ کے احسان و کرام کے برابر مجھے کس شخص کا حق نہیں ہے، میں آپ کو اس کا انعام دینا چاہتا ہوں۔ اگر آپ اپنے شہروں کی طرف جانا چاہیں تو میں وہاں بھیج دوں اور آپ کی خاطر ان شہروں کو آباد کر دوں، اور اگر میرے ساتھ رہنا چاہیں تو آپ کو عزت و احترام کے ساتھ اپنے ہمراہ رکھوں گا۔ حضرت دانیال نے فرمایا کہ ہمارے شہر جب تک خدا نے خراب و ویران رکھنا مقدر کر رکھا ہے وہ سب برباد ہی رہیں گے، اور جب وہ چاہے گا آباد کرے گا، میں تو تیرے ساتھ ہی رہنا بہتر سمجھتا ہوں۔ بخت نصر نے اپنے لڑکوں اور خدمتگاروں اور اپنے کنبے والوں کو جمع کر کے کہا کہ یہ شخص حکیم و دانا ہے جس کے سبب خدا نے مجھے اس غم سے نجات بخشی جس سے تم سب عاجز ہو چکے تھے، لہٰذا میں اپنے اور تمہارے امور اس کے حوالے کر دیتا ہوں۔ جب بخت نصر کی قوم کے لوگوں نے یہ دیکھا تو حضرت دانیال سے حسد کرنے لگے
اور بخت نصر کے پاس آ کر کہنے لگے کہ تمام روئے زمین کا مالک تو خود ہے اور تو نے خود ہی اپنے آپ کو اس کا فرما بردار بنا لیا۔ ہمارے دشمن گمان کرتے ہیں کہ تیری عقل زائل ہو گئی، کہ اپنی بادشاہی سے دستبردار ہو گیا۔ بخت نصر نے کہا کہ میں اس مرد کے ذریعے جو بنی اسرائیل میں سے ہے تمہارے امور کی اصلاح میں مدد حاصل کرتا ہوں، اسی لیے اس کا پروردگار اس کو امور خیر سے آگاہ کرتا رہتا ہے۔ ان سب نے کہا کہ ہم تیرے لیے ایک خدا مہیا کر دیتے ہیں جو تیرے معاملات میں تیری مدد کرے گا، اور تو حضرت دانیال سے بے نیاز ہو جا۔ بخت نصر نے کہا کہ تم کو اختیار ہے۔ یہ سن کر وہ سب چلے گئے اور ایک بہت بڑا بت بنایا، ایک روز عید کا دن قرار دیا، جس میں اس بت کے لیے بہت سے جانوروں کی قربانی اور بڑی آگ روشن کی۔ پھر 30 سال اسی حال پر گزرے۔ پھر بخت نصر نے ایک دوسرا خواب دیکھا جو پہلے خواب سے زیادہ خوفناک تھا، اور پھر بھول گیا۔ اپنی قوم کے علماء کو جمع کر کے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور مجھے خوف ہے کہ وہ میرے ہلاک ہونے کی دلیل ہے، مجھے اس خواب کی تعبیر سے آگاہ کرو۔ وہ بولے کہ جب تک دانیال اس ملک میں ہے ہم تیرے خواب کی تعبیر بیان نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر سب کو نکال دیا اور حضرت دانیال کو بلایا اور اپنا خواب دریافت کیا۔ حضرت نے فرمایا تو نے خواب میں بہت تر و تازہ درختوں کو دیکھا جن کی شاخیں آسمان تک پہنچی تھی اور ان پر آسمان کے پرندے بیٹھے ہوئے تھے، اور اس درخت کے سائے میں زمین کے وحشی اور درندے تھے، اور تو اس درخت کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی بناوٹوں اور شادابی تجھے بہت پلی معلوم ہو رہی تھی۔ ناگاہ ایک فرشتہ آسمان سے نیچے اترا جو ایک لوہے کا کلہاڑا اپنے گلے میں لٹکائے ہوئے تھا، اور دوسرے فرشتے سے کہہ رہا تھا کہ جو آسمان کے دروازے پر کھڑا تھا کہ خدا نے تجھے کس طرح اس درخت کو اکھاڑنے کا حکم دیا ہے؟ آیا جڑ سے اکھاڑنے کو فرمایا یا کچھ چھوڑ دینے کا حکم دیا ہے؟ اس فرشتے نے کہا کہ خدا نے حکم دیا ہے کہ درخت کا کچھ حصہ کاٹ ڈالو اور کچھ حصہ چھوڑ دو۔ پھر اس کے بعد تو نے دیکھا کہ اس فرشتے نے اس کلہاڑے کو درخت پر مارا، جس سے وہ ٹوٹ کر گر گیا، اور جس قدر چڑیاں اس پر تھیں سب منتشر ہو گئیں، اور اس درخت کے نیچے جس قدر درندے اور جنگلی جانور تھے سب بکھر گئے۔ اس درخت کا صرف تنا باقی رہ گیا، اس کی شادابی سب زائل ہو گئی۔ بخت نصر نے کہا یہی میرا خواب تھا، اب اس کی تعبیر بیان فرمائیے۔ حضرت نے فرمایا وہ درخت تو اور چڑیاں اور پرندے جو تو نے اس پر دیکھے وہ تیرے اہل و عیال اور کنبے والے تھے، اور اس درخت کے نیچے جنگلی جانور اور درندے نظر آئے وہ تیرے ملازمین غلام وغیرہ تھے، اور تو نے بت کی عبادت کے سبب خدا کو غضبناک کر دیا۔ بخت نصر نے کہا کہ اب تمہارا پروردگار کیا کرے گا؟ فرمایا تجھے تیرے جسم کے بارے میں مبتلا کرے گا اور تو 7 برس تک بسخ رہے گا۔ بخت نصر کو بہت صدمہ ہوا اور 7 روز تک روتا رہا۔ 7 روز کے بعد اپنے محل کے بالا خانے پر گیا، خدا نے اس کو بصورت عقاب مسخ کر دیا اور وہ اڑ گیا۔ حضرت دانیال نے اس کے فرزندوں اور اہل عیال کو حکم دیا کہ اس کی سلطنت میں کوئی تبدیلی نہ کریں جب تک وہ آئے نہ۔ آخر کار وہ 7 سال بعد اڑتا ہوا اپنے مکان میں واپس آیا تو خدا نے پھر اس کو انسان بنا دیا۔ اس نے غسل کیا اور ٹاٹ کے کپڑے پہنے اور لوگوں کو جمع کیا اور کہا میں نے اور تم سب نے خدا کے سوا اس چیز کی عبادت کی جو فائدہ اور نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی، اور بے شک مجھ پر میری ذات کے بارے میں خدا کی کچھ قدرت ظاہر ہو گئی جس سے میں نے سمجھا کہ بنی اسرائیل کے خدا کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں، لہذا جو شخص میری پیروی کرے گا وہ مجھ سے اور میرے برابر درجہ میں ہوگا، اور جو میری مخالفت کرے گا میں اپنی تلوار سے اس کا سر اڑا دوں گا، یہاں تک کہ خدا میرے اور اس کے درمیان حکم کرے۔ میں نے تم کو آج رات صبح تک کی مہلت دی، صبح تم سب میرے پاس پھر حاضر ہونا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے محل میں چلا گیا اور اپنے بستر پر بیٹھا۔ خدا نے اسی وقت اس کی روح قبض کر لی۔ وہب نے کہا کہ میں نے یہ تمام قصہ ابن عباس سے سنا۔ اللہ مجھے اور آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔